وظیفہ ہے یا لطیفم بخلقہ یا علیمم بخلقہ یا خبیرم بخلقہ، الطف بھی یا لطیف و یا علیم و یا خبیر۔ انمول خزانہ نمبر 2۔ یہ ایک ایسا وظیفہ ہے جسے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے باوضو پڑھنا چاہیے، لیکن بے وضو بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ اس کی تصدیق کے لیے مندرجہ ذیل واقعہ ملاحظہ فرمائیں۔ ایک بزرگ کا حیرت انگیز وظیفہ۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ مجھ پر ایک مرتبہ قبض، دل کی تنگی اور خوف کا شدید غلبہ ہوا۔ میں پریشان حال ہو کر بغیر سواری اور توشہ کے مکہ مکرمہ چل دیا۔ 3 دن تک اسی حالت بغیر کھائے پیے چلتا رہا۔ چوتھے دن مجھے پیاس کی شدت سے اپنی ہلاکت کا اندیشہ ہو گیا، اور جنگل میں کہیں سایہ دار درخت کا بھی پتہ نہیں تھا کہ اس کے سائے میں ہی بیٹھ جاتا۔ میں نے اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیا اور قبلہ کی طرف منہ کر کے بیٹھ گیا، اور مجھے نیند آ گئی تو میں نے خواب میں ایک شخص کو دیکھا کہ میری طرف ہاتھ بڑھا کر کہنے لگا، لاؤ ہاتھ بڑھاؤ۔ میں نے ہاتھ بڑھایا۔ اس شخص نے مجھ سے مصافحہ کیا اور فرمایا، تمہیں خوشخبری دیتا ہوں کہ تم صحیح سالم حج کرو گے اور قبر اطہر کی زیارت بھی کرو گے۔ میں نے کہا کہ اللہ آپ پر رحم کرے، آپ کون ہیں؟ فرمایا، میں خضر ہوں۔ میں نے عرض کیا کہ میرے لیے دعا کیجیے۔ فرمایا، یہ لفظ 3 مرتبہ کہو، یا لطیفاً بخلقہ یا علیماً بخلقہ یا خبیراً بخلقہ، الطف بی یا لطیف یا علیم یا خبیر۔ اے وہ پاک ذات جو اپنی مخلوق پر مہربان ہے، اپنی مخلوق کے حال کو جانتا ہے، اس کی ضروریات سے باخبر ہے، تو مجھ پر لطف و مہربانی فرما، اے لطیف، اے علیم، اے خبیر۔ کوئی آفت نازل ہو تو پڑھ لیا کرو۔ پھر فرمایا کہ یہ ایک تحفہ ہے جو ہمیشہ کام آنے والا ہے۔ جب تجھے کوئی تنگی پیش آئے یا کوئی آفت نازل ہو تو ان کو پڑھ لیا کرو، تو تنگی رفع ہو جائے گی اور آفت سے خلاصی ہوگی۔ یہ کہہ کر وہ غائب ہو گئے۔ مجھے ایک شخص نے یا شیخ کہہ کر آواز دی۔ میں اس کی آواز سے نیند سے بیدار ہوا تو وہ شخص اونٹنی پر سوار تھا۔ مجھ سے پوچھنے لگا کہ ایسی صورت، ایسے حلیہ کا نوجوان تو تم نے نہیں دیکھا؟ میں نے کہا، میں نے تو کسی کو نہیں دیکھا۔ کہنے لگا، ہمارا ایک نوجوان 7 دن ہو گئے گھر سے چلا گیا ہے، ہمیں یہ خبر ملی کہ وہ حج کو جا رہا ہے۔ پھر اس نے مجھ سے پوچھا کہ تم کہاں کا ارادہ کر رہے ہو؟ میں نے کہا کہ جہاں اللہ لے جائے۔ اس نے اونٹنی بٹھائی اور اس سے اتر کر ایک توشہ دان میں سے 2 سفید روٹیاں جن کے درمیان حلوہ رکھا ہوا تھا نکالیں اور اونٹنی پر سے پانی کا مشکیزہ اتارا اور مجھے دیا۔ میں نے پانی پیا اور 1 روٹی کھائی، وہی مجھے کافی ہو گئی۔ پھر اس نے مجھے اپنے پیچھے اونٹنی پر سوار کر لیا۔ ہم 2 رات اور 1 دن چلے تو قافلہ ہمیں مل گیا۔ وہاں اس نے قافلہ والوں سے اس جوان کا حال دریافت کیا تو معلوم ہوا کہ وہ قافلے میں ہے۔ وہ مجھے وہاں چھوڑ کر تلاش میں گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ جوان کو ساتھ لیے ہوئے میرے پاس آیا اور اس سے کہنے لگا کہ بیٹا، اس شخص کی برکت سے اللہ جل شانہ نے تیری تلاش مجھ پر آسان کر دی۔ میں ان دونوں کو رخصت کر کے قافلے کے ساتھ چل دیا۔ پھر مجھے وہ آدمی ملا اور مجھے ایک لپٹا ہوا کاغذ دیا اور میرے ہاتھ چوم کر چلا گیا۔ میں نے اس کو دیکھا تو اس میں 5 اشرفیہ تھیں۔ میں نے اس میں سے اونٹ کے لیے کرایہ ادا کیا اور اسی سے کھانے پینے کا انتظام کیا اور حج کیا، اور اس کے بعد مدینہ طیبہ گیا۔ میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ اطہر کی زیارت کی، اور اس کے بعد حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی قبر مبارک کی زیارت کی، اور جب کوئی تنگی یا آفت پیش آئی تو حضرت خضر علیہ السلام کی بتائی ہوئی دعا پڑھی۔ میں ان کی فضیلت اور ان کے احسان کا معترف ہوں اور اس نعمت پر اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہوں۔ تو دوستو، ایسے لوگ جو مسلسل پریشانیوں کا شکار رہے، ہر طرف سے مسائل نے ان کو گھیر رکھا تھا، قدم قدم پر ناکامی ان کا مقدر بن چکی تھی، جب انہوں نے اپنی جملہ پریشانیوں اور مسائل کے حل کے لیے اس وظیفے کو صبح و شام 3 تسبیح اور اٹھتے بیٹھتے انتہائی کثرت سے پڑھا تو حیرت انگیز تبدیلی رونما ہوئی۔